اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. یہ بابرکت والا مہینہ ہے اور اس نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جگر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت، دعا اور توبہ قبول کرتا ہے. اگر انسان اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے اور اپنے اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں، اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، چلا جاتا، تو وہ اس بات کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، دعا کی ہے، روزے رکھی ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما. کیونکہ وہ اس مہینے کی قدر و منزلت جانتے تھے، اس مہینے کی اہمیت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں، اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، چلا جاتا، تو وہ اس بات کی دعا کرتے، اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات